اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی۔ نجات دینے والی 3 چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ چھپے اور کھلے ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، دوسرا محتاجی اور دولت مندی دونوں میں اعتدال پر قائم رہنا، اور تیسرا ہے خوشی اور ناراضگی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا۔ اسی طرح 3 ہلاک کرنے والی چیزیں خواہشات کے پیچھے چلنا، حرص کی پیروی اور آدمی کا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اور یہ جو آخری چیز ہے نا، یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ 6 چیزیں جو اس حدیث میں بتائی گئی ہیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی پہچان ہے، ایمان کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا گہرا جانتا ہے، اس کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسے انسان کے لیے کھلی اور چھپی دونوں حالتیں برابر ہو جاتی ہیں۔ وہ خوش ہو کر بھی ایک حد کے اندر رہتا ہے، ناخوش ہو تب بھی اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے خوف کا لوک لگا رہتا۔ ایسے آدمی پر یہ یقین چھا جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ احساس ہے جو اس سے آزادی چھین لیتا ہے کہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑے، حرص کی بندگی میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو اونچا سمجھے۔ اس کا اپنا آپ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کوئی چیونٹی پہاڑ کے نیچے رینگ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا، دراصل اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ یہ پانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑے کی حیثیت سے پا لے، اس کے اندر سے بڑائی کا احساس نکل جاتا ہے۔ ایسے میں اس کا طرز عمل معاشرتی اعتبار سے کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیے، جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو بار بار ایسے مواقع آتے ہیں جس کی وجہ سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بات کے بارے میں، کسی کے عمل کے بارے میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر خدا فراموش انسان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ نفرت کرے، انتقام کے جذبات کے تحت لوگوں سے معاملہ کرے، غصہ کرے۔ یہ منفی رد عمل کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسانے والا، ایسے موقع پر کیا کرتا ہے؟ وہ منفی رد عمل سے بچتا ہے۔ منفی رد عمل عمومی معاملہ ہے۔ انسان کو غصہ دلایا جائے، اسے غصہ آ جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہتا ہے، اس کو غصہ دلایا جائے تو وہ غصے نہیں ہوتا۔ اس کو اشتعال دلایا جائے تو وہ اشتعال بھری کارروائی سے گریز کرتا ہے۔ دیکھیں، زندگی میں شکایت کے مواقع تو آتے ہیں، اور کوئی غصہ دلائے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ کیسے ہمارے پیارے نبی نے سکھایا کہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار پوچھا، آپ نے ہر بار فرمایا، غصہ نہ کرو۔ کوئی انسان غصے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اب دیکھیے،
آج ہماری سائیکالوجی اور اسی طرح سے ہمارے کاؤنسلرز غصے کے بارے میں کیا کچھ تلقین کرتے ہیں. غصے کو روکنے کی بجائے، غصہ نہ کرنے کی بجائے اینگر مینجمنٹ ہے. یعنی سم ادر ٹائم غصہ کر لیں، کسر نکال لیں. انسان کو غصہ تو آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ کوئی دلائے بھی تب بھی غصہ نہیں کرنا. کتنے ہی بیٹر ایکسپیرینسز ہوں، تلخ تجربات ہوں، دل کو جھٹکا لگے، سہ جائیں، برداشت کر لیں، لوٹائیں نہیں. آپ کے پاس آیا ہے نا، آپ نے دوسرے پر دے نہیں مارنا، اپنے اوپر سہنا ہے. اسی کو صبر کہتے ہیں. اور جو غصہ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے. ہاں، وہ ایسا شخص ہے جو تکلیف پہنچانے والے کے حق میں نیک دعائیں کرتا ہے. وہ دشمنوں کے حق میں بھلا سلوک کرنے والا بن جاتا ہے. جو دشمنی کرتا ہے اس سے دوست جیسا سلوک کرنے لگ جاتا ہے. جو اس سے نفرت کرے وہ اس کو محبت کا تحفہ پیش کرتا ہے. وہ بدخواہوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کر کے اپنے انسانی درجے کو بلند کر لیتا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے یہ مزاج وجود میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ سے ان ٹچ رہنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے والا غصے کو کنٹرول کرتا ہے. اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنے والا صبر کرتا ہے، اشتعال سے بچتا ہے. اعلیٰ درجے کی انسانیت سیکھیے، اعلیٰ درجے کا اخلاق اپنائیے. آپ اپنا سکتے ہیں. اسٹے ان ٹچ وتھ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.